بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج مبارک سے پہلے جمعہ مبارک کا دن بھی آ چکا ہے۔ میری اپنے سب بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ 8 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے آج کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے حج سے پہلے ساری تقدیریں بدل جائیں گی۔ آج کا یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پہاڑ پر بھی پڑھا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اتنا طاقتور، اتنا مجرب اور اتنا خاص آج کا یہ عمل ہے، کیونکہ جمعہ مبارک کا دن بھی آ چکا ہے اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ حج سے ایک دن پہلے ہی اللہ پاک نے ہمیں جمعے کے دن سے نواز دیا، اور جمعے کے بعد جو اگلا دن ہے وہ حج مبارک کا دن ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایک ساتھ ہی ہم کو 3 خطبے عطا فرما دیے۔ پہلا جمعے کے دن کا خطبہ، اس کے بعد دوسرا حج کے دن کا خطبہ، اور اس کے بعد جو تیسرا خطبہ ہے وہ عید کے دن کا خطبہ ہے۔ دوستو، اس سے بڑی برکت والی، خوشی والی اور خوش قسمتی والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے 3 دن ہی ہمیں بڑی عظمت والے، بڑی فضیلت والے عطا فرما دیے ہیں۔ تو آج میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو صرف 8 مرتبہ اپنی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، انگلیوں کے پوٹوں کے اوپر صرف 8 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو تقدیریں آپ کی آج تک نہیں بدلی، اللہ پاک اس جمعے کی برکت سے، اس حج کی برکت سے، اس عید کی برکت سے اللہ پاک آپ کی وہ تقدیروں کو بدل دے گا۔ دوستو، آج کا یہ عمل آپ لوگ جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں اور حج کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھیں گے اور خود آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ صرف 8 مرتبہ پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا، آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دی۔ بات صرف یقین کی ہے، بھروسے کی ہے، اچھی نیت کے ساتھ، صاف ارادے کے ساتھ، سب کچھ بھول بھلا کر، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کر کہ اللہ تو ہی پروردگار ہے، میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس مبارک دن کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، حج کی برکت سے اے میرے اللہ میری اس تقدیر کو بدل دے، میرے اس نصیب کو کھول دے، میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آپ خود کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ وہ کون سی ایسی نعمت ہے جس سے اللہ پاک نے ہمیں محروم رکھا ہے۔ جس قدر جی چاہے آپ غور کر لیں، اور اس سوال کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قدم قدم پر بکھری پڑی ہوئی ہیں اور ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا آپ کی قابلیت کا کوئی کمال نہیں۔ بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن رزق سے محروم ہیں، رزق جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا صحت میں احتیاط کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر بھی وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اچانک انہیں بیماریاں لگ گئیں، کینسر ہو گیا، ہیپاٹائٹس کے مریض ہو گئے، برین ٹیومر ہو گئے، اور وہ چند ہی دنوں میں اور چند ہی لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چوری ہوا، کبھی راستے میں جاتے ہوئے آپ کو کسی ڈاکوؤں نے یا لٹیروں نے نہیں لوٹا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اللہ نے بدکماشوں، جیب کتروں اور ڈاکوؤں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا، تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں اور آپ ان کے نقصان سے بچے رہیں۔ دوستو، یہ نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ پھر بھی اگر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارا مستقبل بہت خراب ہے، ہماری تقدیر نہیں بدل رہی، ہمارا نصیب نہیں کھل رہا، تو یہ صرف ناشکری ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت سے پہلے کبھی کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک دعا ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، جو آپ کا نصیب کھول سکتی ہے۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کو میں یہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جمعے کے دن آپ اس کو پڑھ لیں اور حج کے دن پڑھ لیں، دونوں دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے ہاتھ کی 8 انگلیوں کے اوپر اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کا نصیب آپ کا سینہ پھاڑ کر کھل جائے گا۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں
اس کو پڑھنے سے پہلے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ وضو کر لیں، وضو کر کے ہی عمل کیا جائے۔ 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں۔ اپنے ہاتھ کی 8 انگلیوں پر آپ نے کس طرح سے عمل پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں اور پہلی شہادت والی انگلی پر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم 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 یا اللہ یا کریم۔ یہ ایک دفعہ شہادت والی انگلی پر عمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ دوسری جو بڑی انگلی ہے درمیان والی، اس پر آپ نے پڑھنا ہے الرحیم 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 یا اللہ یا کریم۔ یہ دوسری انگلی پر ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے باری باری پہلے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر، اس کے بعد پھر اپنے بائیں ہاتھ والی 3 انگلیوں کے اوپر 8 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، اس جمعے کا صدقہ، اس حج مبارک کا صدقہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر میری تقدیر کو پھیر دے، میرے نصیب کو پھیر دے۔ دوستو، جب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے نصیب اور تقدیر کی دعا مانگیں گے، یقین کریں کہ وہ پروردگار آسمانوں سے آپ کے لیے خزانے کھول دے گا، آپ کے نصیب کے دروازے کھول دے گا، آپ کی تقدیر کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے پوری نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو۔ جو کچھ بھی ہو چکا وہ سب کچھ بھول کر اللہ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ وہ پروردگار کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ تو کبھی مایوس کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے۔ وہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ جلد باز ہیں، بے صبرے ہیں، صبر نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، ہمارے اندر سے صبر ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوستو، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر بندہ اپنا لیتا ہے، نماز اور صبر کو، تو پھر اس پروردگار کا فرمان کیسے جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس چھوٹی سی ویڈیو کو، اس چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے آپ کی تقدیر اور نصیب کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔